زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 100 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے پچھلے دروس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام کیا ہے جن کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے، جیسے شراب ہے، جوا ہے، بت پرستی ہے، اسی طریقے سے تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، ان کو بیان کیا. پھر اس کے بعد محرمات وقتیہ، یعنی اگر کسی نے احرام باندھا ہو، حج کا احرام یا عمرے کا احرام، تو اس پر کچھ پابندی عائد ہو جاتی ہیں. ان پابندیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر محرم شکار کرے یا شکار کو ذبح کرے تو اس کے ہاتھ کا یہ ذبح کیا ہوا شکار حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ حرام ہی رہے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حلال کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، حرام کی بھی آ گئی، اور حلال اور حرام یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان میں تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں تمہارے لیے نقصان ہے. اور یہ بھی بتایا کہ اگر حرام کی کثرت ہو جائے، حرام عام ہو جائے، تب بھی حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا. تو قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لا يستوي نہیں برابر ہو سکتا ہے، الخبیث والطیب، خبیث یعنی ناپاک، والطیب اور پاک، ناپاک اور پاک، ناپاک سے مراد حرام اور پاک سے مراد حلال کا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث یعنی حرام کی کثرت آپ کو تعجب میں ڈال دے، کہا تب بھی یہ حلال کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس سے تب بھی بچنا ہے. جیسے آج سود عام ہو گیا، رشوت عام ہو گئی ہے، تو ان دونوں کے عام ہونے سے سود حلال نہیں ہو جائے گا. اسی طریقے سے رشوت بھی حلال نہیں ہوگی بلکہ یہ حرام ہی رہے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی آج سود کا زمانہ ایسا ہے، کیا کریں، سود سے بچ نہیں سکتے ہیں، اتنا عام ہو گیا ہے، بچنا چاہے تب بھی آدمی نہیں بچ سکتا ہے، تو اس کا مطلب کھاؤ نہیں، تب بھی اجازت نہیں ہوگی. پہلے ہی اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا اگر عام ہو جائے حرام تب بھی وہ حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہو سکتا ہے، تب بھی اس سے بچنا ہے. اگر کوئی آدمی بچنا چاہے بچ سکتا ہے، ممکن ہے اس کے لیے بچنا. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں سودی نظام نہیں ہے، کمیونسٹوں کے ممالک جہاں پر سودی نظام نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ممالک میں سودی نظام ہے، اور مسلمانوں کو جب سمجھایا جاتا ہے تو ماننے کے لیے تیار کہتے ہیں اس کے بغیر جی زندگی گزر ہی نہیں سکتی ہے. وہ کیسے گزار رہے ہیں جنہوں نے سودی نظام ہی نہیں رکھا ہے، کمیونسٹ ممالک، تو وہاں چل رہا ہے سسٹم، لیکن مسلمان ملکوں میں نہیں چلتا ہے، وہ سود کے بغیر نہیں چلاتے ہیں، کہتے ہیں سود کے بغیر کر ہی نہیں سکتے ہیں، اس کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ شیطانی حربے ہیں اور حیلے ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر آدمی بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. اسی طریقے سے رشوت سے بچنا بھی ممکن ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آج تو دور ہی ایسا ہے جی، اب کون جو ہے وہ بچ رہا ہے، اس لیے لے لو جتنا لینا ہے چل جائے گا، تو وہ حرام حرام ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا. چاہے آدمی کیا ہی کہہ کر جو ہے وہ پکڑے تب بھی وہ حرام ہی رہے گا. تو وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب میں ڈال دے خبیث ناپاک یا حرام کی کثرت، فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے. حرام کو حلال کرنے کی کوشش نہ کرو، حرام کو حرام ہی رہنے دو اور اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو. لعلکم تفلحون،
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم نہ پوچھو کچھ چیزوں کے بارے میں، ان تبد اگر وہ ظاہر کی جائیں، لکم تمہارے سامنے، تسؤکم تو تم کو بری لگیں گی۔ یعنی زیادہ قیل و قال نہ کرو، زیادہ سوالات نہ کرو، جو ادھر سے بتا دیا جائے بس اس کو مان لو، زیادہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے زیادہ سوال کیے، جتنے سوال کرتے گئے اتنے ہی وہ پھنستے چلے گئے۔ گائے کے بارے میں جس وقت ان کے یہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا، بلکہ رشتہ دار نے ہی قتل کر دیا، یعنی بھتیجے نے جو ہے چچے کو قتل کر دیا، اور اس کی زمین جائیداد کا وہ مالک اور وارث بننا چاہتا تھا، تو جلدی اس کو ٹھکانے لگا دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس مقدمہ دائر کیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، لہذا قاتل کون ہے بتائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں کیسے بتاؤں، یہ تو عالم الغیب تو اللہ کی ذات ہے، کہ اللہ سے دعا کیجیے اللہ بتا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان سے کہو ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر اس گائے کا کچھ حصہ اس مردے کے ساتھ لگائیں، یہ زندہ ہو جائے گا اور یہ بتا دے گا قاتل کا نام۔ اب وہ تو یہ کام کرنا نہیں چاہتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خود ہی تو قاتل تھا، جو مقدمہ لے کر آیا تھا وہ خود قاتل تھا، تو اس لیے قیل و قال شروع کر دی۔ کہا گائے کو ذبح کرنا ہے، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اس میں اور قاتل میں کیا مناسبت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے یہی کہا ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کچھ اس کی صفات بیان کیجئے کہ وہ کس عمر کی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گائے ادھیڑ عمر کی ہونی چاہیے، نہ تو بالکل جو ہے وہ بھی نو عمر ہو اور نہ بوڑھی ہو، بلکہ بیچ کی عمر کی ہو۔ کہنے لگا ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کا رنگ بھی بتا دیجئے کیسا ہونا چاہیے۔ ما لونھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین، کہ گہرے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، بس لاؤ ایسی گائے تو اس کو ذبح کرو۔ کہنے لگے ابھی بھی گائے ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ تو ہم پہ مشتبہ ہو گئی ہے، اور بتائیے اس کے کچھ صفات وہ کیسی ہو۔ اب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ وہ گائے ایسی ہو جس سے نہ تو کبھی کھیت میں ہل لگائی گئی ہو اور نہ ہی اس سے کنویں سے پانی کھینچا گیا ہو، ایسی ہے، بس اس کو ذبح کرو۔ تو اب اس کے بعد یہ ڈھونڈنے نکلے، پھر بڑی مشکل سے وہ گائے ملی، بھاری قیمت میں اس کو خرید کر لائے اور پھر اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد اب انہوں نے جیسے ہی اس کا ایک حصہ گوشت کا ٹکڑا لے کر مردے کے ساتھ لگایا، وہ زندہ ہو گیا۔ اس نے بتا دیا قاتل یہی ہے، جو مقدمہ دائر کرنے والا ہے قاتل یہی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ مر گیا۔ تو اب بنی اسرائیل زیادہ سوالات، جتنے سوالات کرتے گئے اتنے ہی پھنستے چلے گئے۔ اس لیے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے لا تسألوا عن اشیاء، تم ایسے ہی ادھر ادھر کی باتوں کے بارے میں سوالات نہ کرو۔ اصل میں کچھ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ادھر ادھر کے غیر ضروری سوالات کرنے لگ گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، بیچ میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، من ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ اب سیدھا یہ سوال، بھئی باپ کون ہے ماں سے پوچھنا، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کی یہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے میرا باپ کون ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ابو کا حذافہ، تیرے والد کا نام حذافہ ہے، اور وہی ان کے والد تھے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ لوگ ان کو اپنے باپ کے علاوہ کی طرف منسوب کرتے تھے، باپ کے ساتھ زیادہ شکل ملتی نہیں تھی، تو لوگ کہتے تھے یہ شاید کسی اور کا ہے، اس کی ماں نے زمانہ جاہلیت میں کچھ اور کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ اس لیے وہ بیچ مجمع میں کھڑا ہو گیا اور اس نے پوچھ لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ابو کا حذافہ، کہ آپ کے والد حذافہ ہیں، وہی ہیں جو ان کے والد کے شوہر تھے۔ لوگوں کا نظریہ غلط تھا اور یہ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ گھر آئے اور گھر آ کر ماں کو بتایا آج تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا آج میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھ لیا۔ کہا پھر؟ کہا حضور نے فرمایا کہ حذافہ تمہارے والد کا نام ہے۔ تو ماں بہت ناراض ہو گئی۔ کہا یہ سوال تم نے کیوں کیا؟ یہ تو چلو اللہ کا کرم تھا کہ زمانہ جاہلیت میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا اور تمہارے باپ ہی کی طرف میری نسبت ہوئی ہے،
اگر زمانہ جاہلیت میں خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوتی اور تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وحی آتی ہے، وما ينطق عن الهوى، آپ اپنی خواہشات سے بولتے ہی نہیں ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی کے مطابق اسی کا نام بتاتے، جس کے ساتھ مجھ سے غلطی ہوئی ہوتی اس کا نام بتاتے، پھر میری کتنی بے عزتی ہو جاتی اور میری کتنی رسوائی ہو جاتی اور میرے ساتھ تمہاری بھی رسوائی ہو جاتی، تو اس طرح کا سوال تمہیں کرنا ہی نہیں تھا۔ ماں نے بھی منع کیا، اسی پر قرآن کی آیت بھی نازل ہو گئی، اور بھی بہت سارے اس طرح کے سوالات ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک منافق آیا کہ این ناقتی، میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، بتائیے کہاں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا تمہاری اونٹنی کہاں، جا کے ڈھونڈو جہاں چھوڑی تھی۔ تو یہ کہنے لگا یخبرنا بخبر السماء، آپ تو ہمیں آسمان کے اوپر کی خبر دیتے ہیں، زمین کے نیچے کی خبریں بتاتے ہیں، اور پھر میں پوچھتا ہوں میری اونٹنی کہاں ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں آپ کو۔ یہ کہتا ہوا بڑبڑاتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ منافق تھا وہ، مسلمان نہیں تھا، منافق تھا پوچھنے والا۔ پہلے سوال جو کیا تھا باپ والا وہ مسلمان نے کیا ہے، اور یہ سوال ایک منافق نے کیا تھا، وہ چلا گیا۔ تب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آ گئے اور آ کر بتایا کہ اس کی اونٹنی فلاں جگہ جھاڑیوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس کی نکیل کسی جھاڑی کے ساتھ پھنس گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ ادھر ادھر نہیں جا پا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، اور بلانے کے بعد بتایا سن، جب تو نے پوچھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، فاخبرانی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا تمہاری اونٹنی فلاں جگہ جھاڑیوں میں اس کی نکیل پھنسی ہوئی ہے، وہاں پر ہے، وہاں جا کے ڈھونڈو اور تلاش کرو۔ اس کو بتا دیا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی اور آیا، منافق تھا وہ بھی، اس نے آ کر پوچھا کہ بتائیے میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتے؟ تب تک صحابی تھے ایک وہاں پر، حضرت سلمہ ابن سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بول پڑے، انہوں نے کہا کہ بدتمیز، تو نے اپنی اونٹنی کے ساتھ برا کیا ہے، تیرا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے، صحابی پر، کہ آپ نے فحش گوئی کی، اس طرح کی بات آپ کو نہیں کہنی تھی۔ کہا یا رسول اللہ یہ اس طرح کا بیہودہ سوال کر رہا ہے، اب اونٹنی کے پیٹ میں کیا، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کوئی دین کا مسئلہ ہے وہ پوچھو۔ تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا، صحابی کو، جنہوں نے ان سے سختی میں یہ کہہ دیا تھا کہ تو نے اس کے ساتھ برا کیا ہے۔ کہا یہ تم نے فحش کلام کیا، بیہودہ بات کی، اس طرح کی بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر بتایا کہ کسی جانور کے، کسی عورت کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت۔ ان اللہ عنده علم الساعة، اسی پر قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، ان اللہ عنده علم الساعة، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اور بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اس سے کیا کیا فائدہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی طریقے سے کس کے پیٹ میں کیا ہے، کیسا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اور کون آدمی کل کیا کرے گا وہ نہیں جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور کس کی موت کہاں واقع ہوگی، کس زمین میں کیسے واقع ہوگی، کس سبب سے، وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے، کوئی نفس نہیں جانتا ہے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ساتھ ہی یہ آیت نازل کر کے پابندی لگا دی کہ اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ ہاں کوئی دینی معاملہ ہے اس کے بارے میں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جن باتوں کو تم نہیں جانتے ہو اہل علم سے ان کو پوچھ لو۔ وہ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پوچھ کر آدمی کو عمل کرنا چاہیے، لیکن ایسے ہی بیہودہ قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا کہ لا تسألوا عن اشیاء، تم نہ پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں، ان تبدا، اگر ظاہر کی جائے وہ چیز، لکم، تمہارے لیے، تسؤہم، تو تم کو وہ بری لگے، اچھی نہ لگے، وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں، حین ينزل القرآن، اس وقت میں جس وقت کے قرآن اتارا جا رہا ہے، تبدا، تو ظاہر کر دی جائیں گی، لکم، تمہارے لیے وہ باتیں جو تم پوچھو گے ظاہر کر دی جائیں گی۔ لیکن کبھی معاملہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر جیسے اس نے پوچھا تھا من نبی، میرا باپ کون ہے، اسی طرح اگر کسی کی ماں نے زمانہ جاہلیت میں کوئی برا کام کیا اور اس کے نتیجے میں کوئی پیدا ہوا ہے، لوگوں کو تو کوئی پتہ نہیں ہے، اب اگر اس نے پوچھ لیا اور بتا دیا تمہارا باپ تو وہ نہیں ہے، فلانا ہے، تو اس صورت میں آپ بتائیے
اچھا لگے گا پوچھنے والے کو؟ اچھا نہیں لگے گا، اس کو برا لگے گا، اس لیے کہا کہ زیادہ نہ پوچھو۔ اسی طرح جب حج کی فرضیت ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بتایا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ علی عامنا ھذا ام للابد، کیا حج جو ہے وہ ہمارے اسی سال میں یعنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کرنا ہے یا ہر سال کرنا ہے، یا ہر سال حج کرنا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ انہوں نے پوچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، نفل کرنا چاہے آدمی جتنے مرضی کرے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فرض صرف ایک مرتبہ ہے، یہ بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسے ہی مجھ سے نہ پوچھا کرو، اگر جب تم نے پوچھا تھا پہلی مرتبہ میں کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج ہے، میں کہہ دیتا، پھر ہر سال ہی ہو جاتا، اور پھر تم مشقت میں پڑ جاتے، تم پریشانی کے اندر پڑ جاتے، ہر سال حج کے لیے جانا پڑتا مالداروں کو، تو کتنی پریشانی ہو جاتی، مشقت ہو جاتی۔ اس لیے کہا کہ جب تک میں ادھر سے کچھ نہ کہوں تب تک تم ادھر سے زیادہ پوچھ پاچھ نہ کیا کرو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم پوچھو گے ان چیزوں کے بارے میں، حین اس وقت يُنَزَّلُ القرآن، جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو، تُبْدَ پھر وہ ظاہر کر دی جائے، لَكُمْ تمہارے لیے، عَفَى اللَّهُ عَنْهَا تو عَفَى اللَّهُ عَنْهَا اللہ نے معاف کر دیا ان کے بارے میں، مطلب جو اس سے پہلے تم سوالات کر چکے ہو، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو جنہوں نے سوالات کیے تھے وہ دل میں تھوڑے پریشان ہونے لگے، یار ہم نے غلط کیا، جس پر آیت نازل ہو گئی اب ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس پر اللہ نے فرمایا پہلے ممانعت نہیں تھی، جو تم نے سوالات کیے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوا، اللہ نے وہ معاف کر دیا ہے، اب آیت نازل ہو گئی، اب اس کے بعد نہ پوچھنا۔ واللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا ہے، حلیم وہ حلم والا ہے، بردبار ہے، حلم والا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ بندے کتنی نافرمانیاں کرتے، کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے اس کو ناراض کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا ہے، بلکہ موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، توبہ کرنے کا وہ موقع دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اگر کوئی آدمی اس آنکھ کا غلط استعمال کرے فوراً ہی آنکھ کی روشنی چھین سکتا ہے، اگر کان سے کوئی گندے گانے غلط باتیں سنے تو اس کے کانوں کی سماعت کو وہ ختم کر سکتا ہے، ہاتھ سے کوئی غلط کام کرے اس کے ہاتھوں کو وہ جام کر دے، ایسا کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، لیکن فوری طور پر وہ پکڑ نہیں کرتا ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے۔ سنستدرجہم، اللہ فرماتے ہیں ہم ڈھیل دیتے ہیں، کچھ مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ یہ سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اور جب کوئی نہیں سنبھلتا ہے، نہیں سدھرتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، قد سألها قوم، اور ان چیزوں کے بارے میں سوالات کیے تھے، قوم ان لوگوں نے، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں، تم سے پہلے گزرنے والے لوگوں نے بھی سوالات کیے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، لیکن جب ان کے سوالات پورے کیے گئے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کافر ہو گئے، پھر نافرمان ہو گئے، یعنی پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ اس سے مراد ہے معجزات کا مطالبہ کرنا، پہلے انبیاء سے، جیسے پہلے انبیاء سے معجزات کے مطالبے کیے گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزات کے مطالبے کیے جا رہے تھے۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ جس طرح آپ سے معجزات کے مطالبے یہ کرتے ہیں، اس سے پہلے انبیاء سے بھی وہ مطالبے کیے گئے، لیکن جب وہ معجزہ دکھایا گیا تو اس کے بعد پھر انہوں نے مانا نہیں۔ مشرکین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آ کر اپنی من پسند کے مطالبے کرتے، کبھی کہتے آپ آسمان پر چلے جائیے، وہاں سے جو ہے آپ کوئی پروانہ لے کر آئیے جس میں لکھا ہو کہ آپ باقاعدہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کا کلام ہے، پھر ہم مانیں گے، ورنہ ہم مانیں گے نہیں۔ کبھی کہتے کہ کوئی آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے جس میں نہریں ہوں، جس میں چشمے ہوں، پھر ہم مانیں گے۔ کبھی کہتے کہ آپ آسمان سے کسی فرشتے کو اتار دیجئے، فرشتے کو ہم دیکھ لیں، اس کے بعد ہم مانیں گے۔ کبھی کہتے ہیں ہمیں سفر کرنے پڑتے ہیں، دور جانا پڑتا ہے، آپ ایسا ہمارے لیے کر دیجئے کہ زمین ہمارے لیے سکڑ جایا کرے تاکہ ہمارے سفر آسانی سے ہو جائے، پھر ہم آپ کو مان لیں گے۔ کبھی کہتے آپ مردوں سے ہماری بات چیت کروا دیجئے، اس کے بعد ہم مانیں گے۔
اس طرح کے بیہودہ قسم کے معجزات کا وہ مطالبہ کرتے تھے۔ اس پر کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی یہ بات آتی کہ اگر ان کے مطالبے کے مطابق مجھے معجزہ دیا جائے تو ہو سکتا ہے یہ مان لیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی لوگ سوالات کر چکے ہیں اور معجزات دکھائے گئے ہیں لیکن انہوں نے مانا نہیں، اور کچھ معجزات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دکھائے، جیسے چاند کا 2 ٹکڑا ہونا آپ نے دکھایا، آپ نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مانا نہیں، کہنے لگے بس یہ تو جادوگر ہے اور جادو کے زور پر ایسا کر رہے ہیں۔ اور بھی ابو جہل آ جاتا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا میں بتاؤں یا جو تیرے ہاتھ میں وہ بتائے، تب تک کنکریوں نے کلمہ پڑھا، کہا جادوگر ہے، ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اسی پر اللہ فرما رہے قد سألها قوم من قبلکم، کہ ان معجزات ان چیزوں کے بارے میں سوالات کر چکے ہیں وہ لوگ جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لیکن ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کافر ہو گئے، نافرمان ہو گئے، یعنی پھر بھی انہوں نے مانا نہیں۔ جیسے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا ان کی قوم نے، قوم سمود نے، کہ اس چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھائیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، چٹان پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی، لیکن مانا نہیں انہوں نے۔ اسی طریقے سے اور بھی انبیاء نے معجزات دکھائے، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے معجزات دکھائے لیکن مانا نہیں مانا۔ تو ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، پیچھے یہ بات آئی تھی یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ کرو۔ مشرکین نے کچھ پاک چیزوں کو حرام کر رکھا تھا، ان کے بارے میں اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں۔ کچھ جانور تھے جن کو وہ کھانا حرام سمجھتے تھے، وہ 4 قسم کے جانور یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، ایک بحیرہ، دوسرا سائبہ، تیسرا وسیلہ اور چوتھا ہے حام۔ بحیرہ یہ اس جانور کو کہتے کہ یہ کسی جانور کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور اس کا دودھ اس پر چڑھاتے تھے، اس کا دودھ پھر کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا، یعنی کسی جانور کے دودھ کو بتوں کے نام پر چڑھاتے تھے اور اس کا دودھ کوئی اور استعمال نہیں کرتا تھا۔ بالکل ایسے جیسے ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی پہلے بھینسوں کا دودھ وغیرہ کبھی لے کر جو ہے وہ دیمک کا گھر ہوتا ہے اس پہ لے کر ڈالتے تھے، کہتے تھے کہ یہ دودھ اس سے جو ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نظریات لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، شرک کرتے تھے۔ اللہ نے ہدایت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہدایت پر قائم رکھے، اس طرح ہم دیکھتے تھے بچپن میں لوگ کرتے تھے۔ تو مشرکین بھی کچھ جانوروں کا دودھ جو ہے وہ بتوں کے نام کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور اس کو پھر خود استعمال نہیں کرتے تھے، اس کو کہا جاتا تھا بحیرہ۔ کچھ جانوروں کو ہی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کو پھر کھاتے نہیں تھے، استعمال نہیں کرتے تھے، نہ ان پر سواری کرتے تھے، نہ ان سے کوئی کام لیتے تھے۔ جیسے یہ گائے وغیرہ گھومتی رہتی ہے نا بازار میں، سانٹ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے، اسی طرح کچھ جاہل مسلمانوں میں بھی پیر کے نام کا مرغا چھوڑ دیتے ہیں، بکرا چھوڑ دیتے ہیں، پھر لے کے زیارت پر اس کو ذبح کرتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، یہ وہی مشرکین کا طریقہ ہے۔ تو وہ بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے، ان کو سائبہ کہا جاتا ہے۔ اور وسیلہ اس مادہ اونٹنی کو کہا جاتا تھا کہ جس نے بچہ جنا اور بچے میں اس نے مادہ ہی کو جنم دیا، یعنی اونٹنی نے اونٹنی کو جنا اور پھر دوسری مرتبہ بھی اونٹنی ہی جنی اس نے، بیچ میں کوئی نر بچہ اس نے نہیں جنا، تو اس اونٹنی کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اب اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، اس سے کام نہیں لیتے تھے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ اس پر کوئی سامان وغیرہ لادتے تھے، نہ اس کو کھاتے تھے، ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے اور اس کے کھانے کو حرام سمجھتے، اس پر سواری کو حرام سمجھتے تھے اور اس پر سامان لادنے کو بھی حرام سمجھتے تھے۔ حام یہ اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جس کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ کوئی اونٹ جو ہے وہ کسی اونٹنی کے ساتھ 10 مرتبہ جفتی کر لے، اس کے بعد بس اس کو بتوں کے نام چھوڑ دیں گے، اور جب چھوڑ دیا بتوں کے نام، اب اس کا کھانا بھی حرام، اب اس پر سواری بھی حرام اور اس پر سامان لادنا بھی حرام۔ تو اس طریقے سے کچھ جانوروں کو وہ حرام کرتے تھے اور پھر کہتے تھے یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اس پر اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما کر اس بات کی تردید کی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، ما جعل اللہ نہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، من بحیرۃ بحیرہ کو، ولا سائبۃ اور نہ سائبہ جانور کو، ولا وصیلۃ اور نہ وصیلہ جانور کو، ولا حام اور نہ حام کو، یعنی یہ جانور اللہ نے حرام قرار نہیں دیے ہیں۔ ولکن الذین کفروا،
لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون وہ افترا کرتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، جھوٹی بات یہ کہتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ان پر سواری نہیں کرنا اور ان پر سامان نہیں لادنا اور ان کو نہ کھانا، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، میں نے ان کو کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ عمر ابن لحی نام کا ایک شخص تھا جس نے بت پرستی لائی اور دین ابراہیمی کو بگاڑ کر اس نے رکھ دیا، ملعون نے، اسی نے بت لائے اور پھر بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی جو رسم ہے، رواج ہے، یہ بھی اسی نے ڈالا تھا۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے ہیں، بے عقل ہیں۔ اگر یہ عقل رکھتے ہوتے پھر یہ بتوں کے نام کے چڑھاوے نہ چڑھاتے، پھر تو نظر اور نیاز جو ہے یہ اللہ کے نام کی دیتے، کسی اور کے نام کی نہ دیتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اس کی طرف جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف آ جاؤ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف آ جاؤ، حضور کے فرمان اور طریقے کی طرف آ جاؤ۔ قالوا تو جواب دیتے ہیں حسبنا ما وجدنا علی آبانا ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو پایا ہے۔ باپ دادا کے دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، باپ دادا کے رسم و رواج کو، طریقے کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، یہ وہ کہتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا آ جاؤ قرآن حدیث کی طرف، آ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، تو نہیں آتے تھے، کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو جو کرتے پایا ہم تو اسی پر رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، اولو کان آباؤہم اور کیا اگر ہوں ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون اور نہ وہ خود ہدایت پر ہوں، پھر بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ کہنا پھر ان کی پیروی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ جاہل تھے اور وہ گمراہ تھے۔ تو جاہلوں اور گمراہوں کی آدمی کو پیروی، اتباع اور تقلید نہیں کرنی ہے۔ ہاں اگر ان کے آبا و اجداد دین حق پر ہوتے، صحیح راستے پر ہوتے، پھر ان کی پیروی کرنا یہ عین دین ہوتا، یہ پھر عین دین ہوتا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ جب وہ خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے دو جوان آئے نا ان کے، انہوں نے جو ہے خواب کی تعبیر پوچھی، اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا لیکن تمہیں پتہ ہے یہ تعبیر مجھے کیوں دی گئی اور تمہیں کیوں نہیں آتی ہے، اس کا پتہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ میں نے اپنے آبا و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے، اس وجہ سے مجھے یہ علم دیا گیا، اور تم نے پیروی نہیں کی اس لیے تمہارے پاس یہ علم نہیں ہے۔ اور ہمارا دین کہا ہے کیا؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار پھر ان کو سمجھاتے ہیں اے میرے جیل کے ساتھیوں بتاؤ کیا بہت سارے رب جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں یا ایک رب جو اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ بہتر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بڑے تو ایسے کرتے ہیں۔ کہا تمہارے بڑوں نے یہ کچھ نام گھڑ لیے تھے جن کے خدا ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی، اس لیے اس کو چھوڑو اور جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس پر آ جاؤ۔ تو آبا اجداد اگر دین حق پر ہو پھر ان کی تقلید کرنا یہ عین دین ہے۔ یہ بات اس لیے بھی میں بتا رہا ہوں، بہت سارے نوجوان ایسے ہی کم علمی کی وجہ سے اٹھ کر کہتے ہیں یہ جو حنفی، شافی، مالکی، حنبلی ہے نا یہ سب کے سب جو ہیں یہ مشرک ہیں۔ کیوں مشرک ہیں جی؟ کہا یہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، یہ امام شافی کی تقلید کرتے ہیں، یہ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، یہ امام احمد بن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، یہ سب کے سب مشرک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے کہہ دیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے بتاؤ یہ چاروں جن کا نام تم نے لیا یہ مشرک تھے؟ کہتے نہیں یہ تو مشرک نہیں تھے، رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے نام کے ساتھ لکھتے بھی ہیں رحمت اللہ علیہ۔ بھئی جب نیک لوگ تھے، قرآن اور حدیث کو جاننے والے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے تو کوئی بات کہی نہیں ہے بلکہ جو انہوں نے بتایا وہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق بتایا ہے، بس اتنا کام انہوں نے کیا، ہمارے لیے آسانی کر دی۔ جو مسائل قرآن اور حدیث میں بکھرے ہوئے تھے ہمارے لیے ان کا سمجھنا اور وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا،
مشکل تھا، انہوں نے دن رات لگا کر ان مسائل کو اکٹھا کر کے ہمیں دے دیا۔ نماز کے یہ مسائل ہیں، زکوٰۃ کے یہ مسائل ہیں، روزے کے یہ مسائل ہیں، حج کے یہ مسائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی مسائل کی کتاب نہ پڑھے اور اس کو پیدا ہونے کے بعد مسائل سے دور رکھا جائے، اپنے ماں باپ کی بھی وہ ان کو بھی نہ دیکھے نماز پڑھتے ہوئے اور دوسرے تیسرے کسی کو نہ دیکھے، اور اس کے بعد اس سے کہا جائے لے قرآن اٹھا اور حدیث اٹھا اور اس کے بعد پڑھ اور پھر نماز دکھا کیسے نماز پڑھنی ہے، کیا کرنی ہے، نہیں دکھا سکتا ہے، نہیں ثابت کر سکتا۔ وہ کتابیں پڑھ کر نماز سیکھتے ہیں، انہیں فقہاء کرام کی محنتوں جو انہوں نے محنت کی ہے اور مسائل جو انہوں نے ایک ساتھ جمع کر کے دیے اس کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد جب مسائل آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہالت ہے، ناواقفیت ہے، کم علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ جتنے یہ فقہاء کرام ہیں یہ سب کے سب دین کے مطابق ہی بتاتے ہیں۔ بس یہ ہے جیسے ایک چشمہ ہے، اس چشمے سے ایک نہر یہ ہے، ایک یہ چل رہی، ایک یہ ہے، ایک یہ چل رہی ہے۔ جو اس نہر سے پیے گا وہ بھی اس چشمے سے پی رہا ہے، جو اس نہر سے پیے گا وہ بھی اس چشمے سے پی رہا ہے، جو اس نہر سے پی رہا ہے وہ بھی اسی چشمے سے پی رہا ہے۔ ویری ناگ کا چشمہ دیکھا ہے نا، اس میں سے آگے کتنی نہریں نکلتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں نا، تو اس نہر سے پیا اس نے بھی ویری ناگ کے چشمے کو استعمال کیا، ادھر سے پیا وہ بھی ویری ناگ کے چشمے سے پی رہا ہے۔ جس نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی تحقیق پر عمل کیا وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے، جس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق پر عمل کیا وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے، جس نے امام مالک رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کیا ہے وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے، جس نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق پر عمل کیا وہ بھی قرآن و سنت پر عمل کر رہا ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض مسائل تو قرآن اور حدیث میں بالکل واضح ہیں، ان میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی ہے، صرف اتنا ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا فلانا مسئلہ فلانی جگہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ البتہ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں بغیر تقلید کے کسی کے لیے بھی چارہ کار نہیں ہے، ان میں تقلید کرنی ہی پڑے گی۔ ان باتوں میں سے ایک یہ ہے، قرآن اور حدیث میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو حدیثیں آپس میں ٹکراتی ہیں، کبھی ایک حدیث اور قرآن کی آیت آپس میں بظاہر ہمیں لگتا ہے اس میں ٹکراؤ ہے، تو اب اس میں آدمی کون سی حدیث پر عمل کرے؟ مثال کے طور پر رفع یدین ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر رفع یدین کیا، احادیث کے اندر حدیثیں ہیں عند کل خفض و رفع، ہر اٹھاؤ اور جھکاؤ کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے۔ بعض روایات میں ہے 5 مقامات پر آپ نے رفع یدین کیا، بعض روایات میں ہے 4 مقامات پر، بعض میں ہے 3 مقامات پر آپ نے رفع یدین کیا، اور بعض روایات میں ہے کہ صرف آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت ایک ہی مقام پر رفع یدین کیا، یعنی ہاتھ کانوں کی طرف اٹھائے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک ہی صحابی سے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں 4 جگہ رفع یدین کا تذکرہ، ایک روایت میں 3 جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے۔ ان تمام روایات کو سامنے رکھا، اب ہم کس روایت پر عمل کریں گے ہمارے لیے اس کو اختیار کرنا مشکل ہے، کس کو لیں کس کو چھوڑیں یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، پھر ہمیں رجوع کرنا پڑے گا کسی ماہر فن کی طرف، اور ماہر فن کون ہے؟ یہی ائمہ کرام ہیں، ان کی طرف ہم نے رجوع کیا۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی طرف رجوع کیا تو انہوں نے تمام احادیث کو سامنے رکھا، رکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان روایات سے یہ لگتا ہے کہ پہلے نماز میں ہر اٹھاؤ اور جھکاؤ کے وقت رفع یدین تھا، پھر اس میں کمی ہونا شروع ہوئی، لیکن کمی ہوتے ہوتے کہاں آ کر یہ مسئلہ ٹک گیا اور رک گیا، ٹھہر گیا، یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم اس روایت کو لے لیں گے جس پر تمام روایات متفق ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ تکبیر تحریمہ والی ہے۔ تکبیر تحریمہ پہ رفع یدین یہ تمام روایات میں ہے، اس کے بعد والیوں میں اختلاف ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس کو لیتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میری یہ رائے غلط ہو اور دوسروں نے جو رائے قائم کی ہے وہ زیادہ صحیح ہو، اس احتمال کے ساتھ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ جو علماء کرام ہیں انہوں نے اصول شاشی پڑھی ہوگی، اس میں اس طرح کے مسائل آئے، اس میں پھر یہ آتا ہے کہ ہم اس کو لے رہے ہیں اس احتمال کے ساتھ کہ جو دوسرے نے کہا وہ صحیح ہو اور یہ غلط ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو اور وہ غلط ہو جو دوسرے نے کہا ہے،
تو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات نے ان روایات پر غور کیا، اس کے بعد تمام روایات کو سامنے رکھ کر انہوں نے اس روایت کو لے لیا جس میں 3 جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے یا 4 جگہ رفع یدین کا تذکرہ ہے، ان 2 روایتوں کو انہوں نے لے لیا۔ اب جس کو عقیدت ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ساتھ، وہ ان دونوں روایتوں پر عمل کرے، تو لہٰذا سنت پر عمل ہو رہا ہے، اور جس کو عقیدت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ کے ساتھ، وہ ان کی تحقیق کے مطابق عمل کرے گا، تو حدیث سے باہر ہے، حدیث کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہوگا نا، حدیث پر ہی عمل ہے، اپنی ان کی رائے پر تو عمل نہیں ہے نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ترمذی شریف کے اندر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جو ہے وہ شروع میں رفع یدین کیا، اس کے بعد آگے دوسرے اٹھاؤ اور جھکاؤ کے وقت آپ نے رفع یدین نہیں کیا ہے، تو روایت موجود ہے، اس پر عمل کر رہے ہیں، تو حدیث سے باہر نہیں جائے۔ لیکن کم علمی کی وجہ سے اور کسی کے کہنے پر وہ چل پڑتے ہیں، تو جس نے کہا اس کی تقلید کر رہے ہیں، جس نے کہا ہے اسی کی کیا کر رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ انجینئر علی مرزا ہے، اس کی کر رہا ہے، کوئی کسی اور کی کر رہا ہے، کوئی کسی اور کی کر رہا ہے، اور کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ پکے مقلد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، ان چاروں اماموں نے جو مسائل بیان کیے ہیں، اگر ایک مسلک پر کسی مسئلے میں عمل کرنا دشوار ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو پھر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے دوسرے مسلک پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے، اس کا عطا پتہ ہی نہ رہے کہاں گیا وہ، تو اس صورت میں احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 120 سال تک انتظار کرنا ہے، اس کے بعد اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تحقیق تھی، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ 120 سال تک بیچاری عورت وہ زندہ ہی نہیں رہے گی، وہ تو پہلے ہی ویسے بھی اس کو مر جانا ہے، لیکن جب وہ بغیر شوہر کے ہے تو وہ تو گھٹ گھٹ کے پہلے ہی مر جائے گی۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو 4 سال 4 مہینے تک انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کا نکاح فسخ کر دیا جائے گا۔ 4 سال کے بعد نکاح فسخ کر دیا جائے، پھر 4 مہینے وہ عدت گزار لے، اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ان کی تحقیق ہے۔ اب جس وقت جو ہے سن 47 میں لوگ آگے پیچھے ہو گئے، تو پتہ ہی نہیں تھا کس کا شوہر زندہ رہا اور کس کا راستے ہی میں مار دیا گیا۔ مسئلہ پیش آ گیا، کیا کیا جائے اب ان عورتوں کے بارے میں، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہیں یا نہیں جن کے شوہر گم ہو گئے۔ تو اس وقت علماء کرام بیٹھے سر جوڑ کر، اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمارا جو مسلک تھا اس پر تو عمل کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کی جو تحقیق ہے اس پر عمل ہوگا۔ سب نے اس کو تسلیم کیا، پھر اسی کے مطابق عمل اب چل رہا ہے۔ جی، تو ہم تو دوسری طرف چلے جاتے ہیں، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا تقلید نہیں ہے، وہ اتنے پکے ہیں کہ کسی طرف بھی نہیں جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو فہم سے کام لینا چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے۔ بے عقلی میں آ کر یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جو اماموں کی تقلید کرنے والے یہ مشرک ہیں، بلکہ ایک مفسر نے تفسیر میں لکھ دیا ہے، ایک جگہ تفسیر میں اس نے لکھ دیا، کہا کہ یہ جو اماموں کی تقلید کرنے والے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہیں، یہ بھی سب کے سب وہی مشرکوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ مشرکوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو عین دین ہے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد مسائل نکال کر حلوہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دیا، اب ہمیں خالی کھانا ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اور سب کو اللہ ہدایت پر قائم رکھے، اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔